اگر عورت گھر میں 50% انکم لے کر آ رہی ہے اور 50% آدمی لے کر آ رہا ہے تو گھر کے باقی رول بھی ان دونوں کو 50% شیئر کرنے پڑیں گے. ایج آف دا مین از اوور. یہ جو پچھلے 10,000 سال کا عرصہ ہے، اسی عرصے میں ہی دنیا کے تمام مذاہب ڈیولپ ہوئے، تمام کلچر ڈیولپ ہوئے، اور آپ غور کریں تو یہ سب میں مرد کی ڈومیننس ہے. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ بھی موسٹلی مردوں نے بتایا. کسی بھی مذہب میں جائیں ان کے تمام ریلیجس لیڈرز مرد تھے، ان کا تمام سٹرکچر مرد کے بارے میں تھا، تمام فلاسفر مرد تھے. بہت سی ایسی چیزیں جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہوتی ہیں اور یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہی رہیں گی. ہر صدی میں کچھ چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں. ہماری آج کی پہلی پریڈکشن یہ ہے کہ اس صدی میں ہم مردوں کی وہ حکومت جو ہزار سال سے اس دنیا پہ رہی وہ ختم ہونے کو آ رہی ہے. آل گڈ تھنگس کم ٹو این اینڈ، اور اس کے لیے تیاری کریں تاکہ آپ کی آنے والی اولاد، لڑکے اور لڑکیاں اس کے لیے بہتر طور پر تیار ہوں. اسمارٹ پیرنٹنگ میں خوش آمدید. میں ڈاکٹر سلمان یونس ہوں اور آج ہم ایک 5 پارٹ سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، پریڈکشنز فار دا 21st سینچری. ڈیپ ڈائیو سیریز میں ہم نے فیملی سسٹم میں ایک گہرا غوطہ لگایا تھا. ہمارے کچھ ممبرز ابھی اس ڈائیو میں اور ڈیپ جانے کے لیے تیار تھے، کچھ کے لیے یہ ایک انٹینس ایکسپیرینس تھا. جیسے ڈاکٹر میڈیسن کی پہلی ڈوز کے بعد کچھ وقفہ کرتے ہیں، اسی طرح میں نے سوچا کہ ڈیپ ڈائیو کو کچھ دیر کے لیے بیک برنر پہ رکھا جائے اور ایک نسبتاً آسان اور لائٹ ٹاپک پہ کچھ دیر کے لیے چلا جائے، کیونکہ میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ ہمارے کچھ ناظرین بدلتے ہوئے وقت اور اس کی ضرورتوں سے مکمل طور پر آگاہ نہیں تھے. دنیا ہمیشہ سے تبدیل ہو رہی ہے، لیکن آج کل اس ترقی اور تبدیلی کی رفتار بہت تیز ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ رفتار اور بھی زیادہ تیز ہو جائے گی. وہ قومیں، وہ خاندان اور وہ لوگ جن کی نظر مستقبل پہ ہوتی ہے اور وہ آنے والے وقت کو پہلے سے ہی کسی نہ کسی حد تک پریڈکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے تیار رہتے ہیں، وہ اس تبدیلی سے گھبراتے نہیں بلکہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ترقی کر جاتے ہیں. جن قوموں، خاندانوں یا اشخاص کی نظر میں وہ وسعت نہیں ہوتی اور وہ صرف آج کل کے دن پہ نظر رکھتے ہیں یا جن کی نظر ماضی کی طرف زیادہ رہتی ہے، وہ بدلتے وقت کے ساتھ ماضی کی دھول میں گم ہو جاتے ہیں. پریڈکشنز فار 21st سینچری کی اس سیریز میں ہم آنے والے وقت کو دیکھنے کی بھی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنے کی بھی کوشش کریں گے تاکہ ہم اور ہمارے آنے والی نسلیں اس کے لیے بہتر طور پر تیار ہوں اور زمانے کی دھول میں گم نہ ہو جائیں. آج ہم ایک نئی منی سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو بچے آج کل پیدا ہو رہے ہیں اور جو اپنی زندگی کا باقی حصہ اس سینچری کے باقی حصے میں گزاریں گے، وہ کس قسم کی دنیا میں رہ رہے ہوں گے. ہم اس کا پہلے سے کیسے اندازہ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اور ان بچوں کو اس آنے والے وقت کے لیے کیسے بہترین تیار کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آنے والی سینچری کیسے ہوگی، لیٹس گو بیک اور پیچھے جا کے دیکھتے ہیں کہ 1 صدی پہلے انسان کیسے تھے اور کیا ان کا یہ خیال تھا کہ 100 سال بعد دنیا ایسی ہو جائے گی. اس پچھلی صدی کے شروع میں 1400 سال سے ایک اسلامی خلافت چل رہی تھی اور مسلمانوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ایسا وقت ہوگا جب اس امت مسلمہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہوگا. لیکن پچھلی سینچری کے شروع ہی میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد 1400 سال سے چلتی آئی یہ خلافت ختم ہو گئی. اس وقت انگریز تقریباً اس دنیا کے بیشتر حصے پر قابو تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ برٹش امپائر پہ کبھی سورج غروب نہیں ہوتا. برطانیہ اس وقت دنیا کی ایسے ہی ایک بڑی قوت تھی جیسے آج کل امریکہ ہے. ان دنوں امریکہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت تھی جیسے آج کل چین ہے. کھیتی باڑی، ٹرانسپورٹ کے لیے زیادہ تر گھوڑے اور دوسرے جانور استعمال ہوتے تھے. بجلی کا استعمال ابھی ہوا ہی نہیں تھا اور روشنی کے لیے لوگ دیے جلاتے تھے، لالٹین یا شمع جلاتے تھے، اور پھر یہ سب ختم ہو گیا. اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پیش گوئیاں کیا ہوتی ہیں، ان کی انسان کی تاریخ میں اور انسان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، یہ ہونی بھی چاہیے یا نہیں. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ پیش گوئی کیسے کی جاتی ہے اور یہ کوئی صحیح چیز ہے یا صرف ایک ہوائی خیالات ہیں. اور پھر تیسرے حصے میں ہم آج کی پہلی پیش گوئی دیکھیں گے کہ کیا ہے اور اس پہ غور کریں گے کہ کیا وہ صحیح ہے اور ہمیں اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. تو پیش گوئی کیوں کی جاتی ہے؟ جب سے دنیا بنی لوگ اپنے اپنے گاؤں میں رہتے تھے تو ہر جگہ ایک شخص ضرور ہوتا تھا جو عموماً
بڑی عمر کا ہوتا تھا، تجربے کار ہوتا تھا، اور اس نے اس گاؤں کے علاوہ اور دنیا بھی دیکھی ہوتی تھی، یا کتابیں پڑھی ہوتی تھی، یا بہت سفر کیا ہوتا تھا، اور اس کی نظر باقی لوگوں سے وسیع ہوتی تھی. اس کو سیانہ کہتے تھے یا اس گاؤں کا سمجھدار کہتے تھے. اور اگر کوئی معاملات ہوتے تھے تو اس سے صلاح لیتے تھے. جو اگر وہ یہ کہتا تھا کہ ان 2 بچوں کی شادی نہ کرو، یہ نہیں چلے گی، یا ایسا کام نہ کرو، تو لوگوں کا خیال ہوتا تھا کہ یہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا. یہ وہ لوگ تھے جو اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بتا سکتے تھے کہ آنے والے وقت میں کیا چیزیں ہونے کے امکانات زیادہ ہیں یا نہیں. ہماری زندگی کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسا مینٹل فریم ورک بنائیں جس سے ہمیں چیزیں صاف نظر آئیں اور ہمیں آنے والے وقت کے لیے بہتر چوائسز کرنے میں مدد ملے. اور ہمارا دوسرا اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ ایکشن کریں جن سے وہ نتیجے آئیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ اس میں کمزور ہوتے ہیں ان کو ہر آنے والے وقت میں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کے اندازے سے مختلف ہوتے ہیں، اور وہ ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس لیے وہ اپنی زندگی میں قسمت پہ زیادہ زور دیتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آنے والے وقت کا پہلے سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. ان کو ہر آنے والے وقت میں کم سرپرائزز محسوس ہوتی ہیں، اور زیادہ تر چیزیں جو ان کے سامنے آتی ہیں اس کے لیے وہ کسی نہ کسی طور پر تیار رہتے ہیں. تو آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ مستقبل کی پیش گوئی کرنے کی کیا کیا قسمیں ہیں. سب سے پہلے اور پرانی قسم تو ہے پروفیسیز. پروفیسی وہ ورڈ ہے جس سے پروفٹ نکلا ہے. تو پرانے زمانے میں کچھ اللہ کے بندے تھے، وہ آنے والے وقت کے لیے لوگوں کو خبردار کرتے تھے. جیسے حضرت نوح نے کہا کہ ایک طوفان آنے والا ہے، تو یہ ایک پروفیسی سی یا پیش گوئی کی تھی. اسی طرح قدیم یونان میں ایک مشہور اوریکل آف ڈیلفی تھا جس سے تمام بادشاہ یا باقی لوگ جا کر مستقبل کا حال پوچھتے تھے. ان کے پاس کچھ غیبی طاقتیں تھیں جس سے وہ مستقبل کا حال بتاتے. پھر زمانہ قدیم سے جب دنیا کی کاسمولوجی یہ تھی کہ 7 آسمان ہیں اور وہ گردش کرتے ہیں اور ان آسمانوں کا اس پہ اثر ہوتا ہے، تو تب کے زمانے سے علم نجوم یا ایسٹرالوجی بھی ایک مشہور اسپیشلٹی تھی جو ہر بادشاہ کے دربار میں ایسٹرالوجرز ہوتے تھے اور وہ بتاتے تھے کہ مستقبل میں کیا ہوگا. کیا وہ صحیح تھا یا غلط اللہ جانے. آج کل بھی یہ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے اور ایسٹرالوجر ستاروں کی گردش سے اور ان کی لوکیشن سے مستقبل کا حال بتانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کچھ لوگ ہیں جنہیں کلیئر وائنٹ کہتے ہیں. وہ پروفیشنل نہیں ہوتے لیکن کئی دفعہ وہ بیٹھے بیٹھے کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ یہ ہوگا اور پھر وہ ہو جاتا ہے. یہ تینوں چیزیں تو ایک نان سائنٹیفک چیزیں ہیں، لیکن خود سائنس کا بھی سب سے بڑا کام پریڈکشن کرنا ہے. بلکہ سائنس ہے ہی پریڈکشن کرنے کا ایک طریقہ جس سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کس چیز کے ہونے کے کتنے امکانات ہیں. اس کی آسان مثال موسم کا حال ہے. وہ ہر بار تو ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن جب بھی وہ کہیں رین کے چانسز 80 to 100% ہیں، زیادہ تر بارش ہو جاتی ہے. ہماری میڈیکل سائنس بھی اسی پہ بیسڈ ہے. ہم اس کو ایویڈنس بیسڈ میڈیسن کہتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاسٹ میں جو کچھ ہوتا رہا اس کے آگے ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. پاسٹ میں کچھ عرصے تک کسی چیز کا پیٹرن اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر اس پیٹرن سے آگے کے پیٹرن کو پروجیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے سائنٹیفک پریڈکشن. تو اس طرح پریڈکشنز کی جاتی ہیں. ہمارا جو میتھڈ ہم یہاں یوز کریں گے وہ موسٹلی سائنٹیفک میتھڈ ہوگا. یعنی ہم پہلے دیکھیں گے ماضی میں کیا ہوتا رہا، اس پیٹرن کو آگے پروجیکٹ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ فیوچر میں کیا ہوگا. بہت سی ایسی چیزیں جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہوتی ہیں اور یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہی رہیں گی. ہر صدی میں کچھ چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں. ہماری آج کی پہلی پریڈکشن یہ ہے کہ اس صدی میں ہم مردوں کی وہ حکومت جو ہزار سال سے اس دنیا پہ رہی وہ ختم ہونے کو آ رہی ہے. آل گڈ تھنگس کم ٹو این اینڈ. اور اس کے لیے تیاری کریں تاکہ آپ کی آنے والی اولاد، لڑکے اور لڑکیاں اس کے لیے بہتر طور پر تیار ہوں. یہ پریڈکشن کس بات پہ بیسڈ ہے؟ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں. جب سے انسانوں نے شہر آباد کیے، جب سے انسانی تاریخ میں زراعت آئی، شہر آباد ہوئے اور انسانوں نے مال متاع یا سرپلس جمع کرنا شروع کیا، تب سے انسان کی پراپرٹی میں نہ صرف چیزیں، سونا، اجناس، جانور ہوتے تھے، بلکہ انسان کی پراپرٹی میں اور دوسرے انسان بھی ہوتے تھے اور وہ ان کے سلیوز تھے. ان کو بھی بکریوں، گایوں کی طرح خریدا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا اور ان سے کام لیا جاتا تھا. اور دنیا میں تمام تر ترقی کے باوجود، تمام تر انسانیت کے راہبر آنے کے باوجود یہ سلیوری اور غلامی ختم نہیں ہوئی. اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک ایسا وقت ہوگا
جب ایک انسان کی غلامی میں نہیں ہوگا اور وہ آزاد ہو جائیں گے. اور پھر کوئی 150 سال پہلے ایسا ہو گیا, سلیوری ابالش ہو گئی پوری دنیا سے, اب سلیوز نہیں ہوتے. اور اس صدی میں جو چیز ہمیشہ سے تھی اور ختم ہو جانے کا امکان ہے وہ ہے مرد کی حکومت. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت کیسے تھی اور اب کیا ہوگا. تو انسانی تاریخ کے 2 بڑے حصے گزرے ہیں, جس سے پہلے کی تاریخ مختلف اور بعد کی تاریخ مختلف ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب انسانی تاریخ کا تیسرا حصہ شروع ہونے والا ہے. تو ایک وہ وقت تھا جب ہیومنز ہنٹر گیدرر سے اور جنگلوں میں یا مختلف جگہوں پر گھومتے پھرتے تھے. کوئی جانور ملتا تھا اس کو شکار کر کے کھا لیتے تھے, درختوں سے پھل ول توڑتے تھے اور باقی تمام زندہ چیزوں کی طرح روز کے روز اپنے کھانے کا بندوبست کرتے تھے. اور کوئی ذاتی املاک یا چیزیں جمع نہیں کرتے تھے. ان کے پاس ٹوٹل املاک ان کے کچھ ہتھیار, کچھ کھالیں اور کچھ اور چیزیں تھیں. باقی سب چیزیں ڈیکے کر جاتی تھیں. دوسری سٹیج تھا بھائی جب انسانوں نے زراعت شروع کی. یہاں سے دنیا تبدیل ہونا شروع ہوئی. یہ سب کچھ 10,000 سال پہلے ہوا. دنیا بدلنا شروع ہوئی, پراپرٹی, مال متاع اور دولت جمع ہونا شروع کی. اور کیونکہ مرد فزیکلی اسٹرانگ تھے اور ان کے فزیکل سٹرکچر ان کو گھر سے باندھ کر نہیں رکھتا تھا, وہ گھر سے دور جا سکتے تھے, کئی دن کئی مہینے دور رہ سکتے تھے. تو وہ دور جا کر نئی اپرچونٹیز فائنڈ کرتے تھے. اور جب گھر میں بھی ہوتے تھے تو طرح طرح کے خیالات کے بارے میں سوچتے رہتے تھے. تو اس زمانے میں آرٹ کریٹ ہوا, سٹوریز کریٹ ہوئیں, میتھولوجیز کریٹ ہوئیں, اور اسی طرح بلیف سسٹم اور ریلیجس میتھولوجیز بھی کریٹ ہوئیں. عورت کا فزیکل سٹرکچر کیونکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور ان کا زیادہ تر وقت بچوں کے اراؤنڈ گزرتا. ایڈلٹ عورت کی زندگی اس کے بچے کے ساتھ جڑی ہوتی تھی. یا تو بیشتر وقت وہ پریگننٹ تھی اور ایک بچے کو اپنے پیٹ میں لے کے گھوم رہی ہوتی تھی, تو نہ وہ شکار کر سکتی تھی, نہ وہ فزیکلی ڈومینیٹ کر سکتی تھی, اور وہ دنیا کے معاملات میں اس کے پاس کم وقت تھا. یا وہ اس بچے کو پیدا ہونے کے بعد پال رہی ہوتی تھی, اور جیسے ہی وہ بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا چلتا تو اتنی دیر میں کوئی اور بچہ آ جاتا تھا. سو عورتیں, بچے اور بوڑھے ایک کیٹیگری میں تھے جو زیادہ ریلیٹیولی سیف جگہ ہوتی تھی, اور مرد سارے ایک دوسری کیٹیگری میں تھے جہاں وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے باہر کے مردوں سے, لوگوں سے, انسانوں سے, جانوروں سے اور دوسرے ایلیمنٹ سے. یہ رول کئی سال تک چلتا رہا اور اس رول میں آدمی کو ایک ڈومیننس رہی. یہ جو پچھلے 10,000 سال کا عرصہ ہے, اسی عرصے میں ہی دنیا کے تمام مذاہب ڈیولپ ہوئے, تمام کلچر ڈیولپ ہوئے, اور لینگویجز بھی موسٹلی ڈیولپ ہوئیں. اور آپ غور کریں تو یہ سب میں مرد کی ڈومیننس ہے. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ بھی موسٹلی مردوں نے بتایا. کسی بھی مذہب میں جائیں, ان کے تمام ریلیجس لیڈرز مرد تھے, ان کا تمام سٹرکچر مرد کے بارے میں تھا, تمام فلاسفر مرد تھے. مثلا ایرسٹوٹل یا ارسطو جو سب سے مشہور فلاسفر ہے جسے فالو کیا جاتا ہے, اس کا اپنا یہ خیال تھا کہ عورتیں مرد سے کم تر ہیں اور ان میں سوچنے سمجھنے کی اور لاجک کی اور ریزننگ کی صلاحیت کبھی بھی مرد کے برابر نہیں ہو سکتی. اگر عورتیں فلاسفر ہوتی تو یقیناً آج فلسفہ اس سے مختلف ہوتا. اسی طرح تمام مذاہب کے لیڈرز بھی مرد ہی تھے, کیونکہ اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں, ان کے سفر اور ان کی مصیبتیں جس سے وہ گزرے, اس سب کے لیے مرد ہی فری تھا. عورتوں کے پاس تو یہ فراغت یا لگژری نہیں تھی کہ وہ یہ کر سکتی. لہٰذا ہر مذہب میں میل ڈومیننس کی یہ حالت ہے کہ دنیا کے خالق کائنات جو نہ کہ میل نہ کہ فیمیل ہو سکتے ہیں, اس کے بارے میں بھی جنرل امیج ایک بوڑھے میل کی شکل میں بنایا گیا. سسٹین چیپل میں جو خدا انسان کو پیدا کر رہا ہے اس کی تصویر بھی جو انہوں نے بنائی تو وہ ایک بوڑھے آدمی کی تھی, اور تمام مذاہب اس کا ذکر ایک میل کے طور پہ کرتے ہیں, جبکہ میل اور فیمیل یہ 2 نامکمل وجود ہیں اور ان کا تعلق اولاد کے پیدا کرنے سے ہے. سو جو خود کسی کی اولاد نہیں اور جس کی کوئی اولاد نہیں, اس کے پاس کوئی میل یا فیمیل سسٹم نہیں. یہ میل ڈومیننس اس صدی میں کیسے ختم ہوگی؟ سو اس صدی میں جس طرح باقی کئی چیزیں جو ہمیشہ سے چلتی آ رہی تھیں لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ ختم ہو گئیں, اس سینچری میں مرد کی یہ ڈومیننس ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے.
اور آپ اس کے ارلی سائنز آلریڈی دیکھنا شروع ہو چکے ہوں گے. یہ ڈومیننس کیوں ختم ہوئی؟ اس میں بھی مردوں کا اپنا ہاتھ ہے، اور یہ سب کچھ سائنس کی برکت سے ہوا. سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے یورپ ہو یا مشرق ہو، عورتوں کا زیادہ تر رول گھر پہ ہی تھا، اور ان کا کام گھر کے کام کاج کرنا اور بچے پالنا تھا. بچے پیدا کرنا، بچے پالنا اور گھر کا کام کاج کرنا تھا. لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یورپ میں بیشتر مردوں کی ایک بہت بڑی تعداد مر چکی تھی، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ورک فورس کی ایک میجر شارٹیج آ چکی تھی، جس کو بھرنے کے لیے عورتوں کو اپنے گھروں سے نکلنا ضروری ہو گیا. یہی وہ وقت ہے جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ اورل کانٹراسیپشن، یعنی عورتوں کے پاس ایسی دوائیں آ گئیں جس سے وہ اپنے بچوں کی پیدائش میں اپنی مرضی سے ایک وقفہ کر سکتی تھیں. ہماری دادیاں یا ان کی نسل میں اکثر عورتوں کے بچے 8، 9، 10، 12 کی تعداد تک بھی ہوتے تھے، کیونکہ ان کے پاس ان کی پیدائش کو روکنے کا کوئی یا وقفہ کرنے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، اور وہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ بچے پیدا کرنے اور پالنے میں گزارتی تھیں. لیکن کانٹراسیپشن آ جانے کے بعد عورتیں یہ وقفہ اپنی مرضی سے بنا سکتی تھیں، اور پھر ان کے پاس وہ وقفہ تھا جس میں وہ یا اپنی تعلیم کو بڑھا سکتی تھی، یا اپنے سکلز کو بڑھا سکتی تھی، یا اپنی پروفیشنل کیپیسٹی کو. دوسری بڑی تبدیلی سائنس سے یہ آئی کہ عورت کا زیادہ تر وقت یا بیڈ روم میں، یا بچوں کے ساتھ لیونگ روم میں، اور یا باقی کا کچن میں گزرتا تھا، جہاں وہ کھانا پکاتی رہتی تھی. کھانا ایک ایسی چیز ہے جو تھوڑی دیر کے بعد روٹ کر جاتا ہے، لہٰذا روز کے روز اس کو تازہ پکانے کی ضرورت تھی. پکانے میں بھی کافی وقت لگتا تھا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہی ریفریجریٹر ایجاد ہو گیا، اور اب آپ کھانا پکا کر اس میں کئی دن کا کھانا رکھ سکتے تھے، بلکہ 1 مہینے کا کھانا فریز بھی کر سکتے تھے. ساتھ ہی انڈسٹریز نے یہ بنے بنائے کھانے، پری فروزن فوڈ بنانے شروع کر دیے. گھر کے کام کرنے کے لیے ویکیوم کلینرز اور دوسری چیزیں بنا دی. تو اب عورتوں کو اپنے گھر کے کام میں اب ان کا بچوں سے بھی وقت بچ گیا، کچن سے بھی وقت بچ گیا، اور گھر کے کام کاج میں بھی وقت بچ گیا، اور وہ آہستہ آہستہ مردوں کے ساتھ آنا شروع ہو گئی. میں جب میڈیکل کالج میں گیا تو 200 کی کلاس میں سے 30 یا 40 سیٹیں لڑکیوں کے لیے ہوتی تھیں، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ اوپن میرٹ میں کمپیٹ کر کے نہیں آ سکتی تھیں، تو وہ کم نمبروں کے باوجود بھی میڈیکل کالج میں آ جاتی تھی، کیونکہ ان کا ایک کوٹا ہوتا تھا. اس وقت سے لے کے اور اس سے پیچھے ارسطو کے وقت تک سب کا یہی خیال تھا کہ لڑکیاں کبھی بھی اتنی اسمارٹ نہیں ہو سکتی جتنے اسمارٹ لڑکے یا آدمی ہوتے ہیں. اور پھر ہمارے پاس اس کا پروف بھی تھا. ان سب چیزوں میں آدمی آگے ہیں جو آدمی کرتے ہیں، بلکہ وہ چیزیں جو عورتیں کرتی ہیں وہ بھی آدمی ان سے بہتر کرتے تھے. مثلاً عورتیں کوک کرتی ہیں، لیکن سب سے بڑے بڑے شیف آدمی تھے. عورتیں کپڑے سیتی تھیں، لیکن اچھے ڈیزائنر آدمی تھے. وہ میک اپ کرتی تھیں، لیکن بڑے میک اپ آرٹسٹ آدمی تھے. تو ہم سمجھتے تھے کہ وہ اس لیے آگے ہیں کیونکہ ان کا کوئی دماغ بہتر ہے. لیکن پھر ٹو آر سرپرائز آپ لوگ خود دیکھیں کہ ایک ہی نسل کے بعد جب میرے بچے اور ان کی نسل یونیورسٹیز میں، کالجز، میڈیکل کالجز میں گئی، تو ہر کلاس میں لڑکیاں لڑکوں سے آگے ہیں. اور ابھی ہمارا ایک سول سروسز کا کولیگ بتا رہا تھا کہ جب ہم سول سروس میں گئے تھے تو لڑکیاں آٹے میں نمک کے برابر ہوتی تھیں، اور اب 150 میں سے ایک سیٹوں میں سے 130 لڑکیاں سلیکٹ ہوئی ہیں. تو اب آگے کیا ہونے والا ہے آپ خود اندازہ لگا لیں. کچھ ہی عرصے کے بعد ڈسٹرکٹ مینجمنٹ، ڈی سی، کلیکٹر، پولیس، ان کے تمام بڑے عہدوں پر لڑکیاں ہوں گی. یونیورسٹیز میں پروفیسر، ٹیچر لڑکیاں ہوں گی. انجینئرز میں زیادہ تر لڑکیاں ہوں گی. تو لڑکوں کا کیا رول رہ جائے گا؟ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ لڑکے جو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے، ان کا رول وہی رہ جائے گا. اور یہ قدرت کا ایک عجیب انتقام ہوگا کہ جس بنیاد پر ان مردوں نے عورتوں پہ ڈومیننس اتنے سال رکھی، وہ ان کی فزیکل اسٹرینتھ تھی، یہی اب مرد کے لیے لائبلٹی بن جائے گی. لہٰذا جو کام دماغ کے کرنے والے ہیں وہ لڑکیاں بھی آدمیوں کے جیسا کر لیتی ہیں، بلکہ پچھلے دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ فی الحال تو ان سے بہتر کر رہی ہیں. تو لہٰذا آدمیوں کے لیے صرف وہی کام رہ جائیں گے جن میں فزیکل اسٹرینتھ ریکوائرڈ ہے. جیسے گلف کنٹریز میں ہماری بہت سی لیبر جاتی ہے، تو جہاں دماغ کا کام ہے اور جو ہائی پیڈ جاب ہیں وہ گوروں کے پاس ہیں،
اور جو لو پیڈ فزیکل لیبر کا کام ہے، اونچی بلڈنگوں پر چڑھ کر مزدوری کرنا، سڑکیں کھودنا، پائپ ڈالنا، تپتی دھوپ میں ریگستانوں میں کچھ کرنا، اس کے لیے ہماری پاکستانی قوم ہے. تو یہی کام اب آدمیوں کے لیے رہ جائیں گے، سڑکیں کھودنا، بلڈنگیں بنانا، مزدوری کرنا، اور ان کے اوپر جو انجینئر سپروائز کر رہا ہوگا وہ عورتیں ہوں گی. اب آہستہ آہستہ روبوٹس بھی آ جائیں گے اور شاید انسانوں کو میل کی بھی، فزیکل لیبر کی بھی ضرورت نہ رہے. تو پھر کیسی دنیا ہوگی؟ کیا اس دنیا میں مرد کا کوئی بھی رول ہوگا؟ کیا مرد کے پاس کوئی ایک ایسا ایڈوانٹیج ہے جس سے وہ عورتوں کو بیٹ کر سکیں؟ کیونکہ عورتوں کے جسم میں میل کی ضرورت صرف ان کے اس سسٹم کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہے. ایک دفعہ میل فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کو سٹارٹ کر دے تو اس کے بعد میل کی کوئی خاص ضرورت نہیں، سوائے یہ کہ وہ وسائل لے کر آئے گا یا پروٹیکشن پرووائڈ کرے گا. عورتیں اب وہ بھی خود ہی کر سکتی ہیں، وہ وسائل بھی لا سکتی ہیں، وہ پروٹیکشن بھی خرید سکتی ہیں. اگر ان کے پاس اکنامک پاور ہے تو وہ سیکیورٹی بھی خرید سکتی ہیں. تو سائنس اور ٹیکنالوجی نے مردوں کا یہ ایڈوانٹیج لوز کر دیا ہے، اور اب عورتوں کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے، اور وہ کئی صدیوں سے رکی ہوئی ہیں. ان کو بہت غصہ بھی ہے. سو آئیں دیکھیں کہ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں. تو فائنل پارٹ یہ ہے کہ ہم نے یہ پریڈکشن کی، صحیح یا غلط. لیکن اگر یہ پریڈکشن صحیح ہے جیسا کہ نظر تو آ رہا ہے، تو وہ کون لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہمارے وہ بچے جو آج پیدا ہو رہے ہیں اور جنہوں نے اس سینچری کے اینڈ تک رہنا ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ آنے والے وقت کے لیے بہتر تیار ہوں اور اس تبدیلی اور ترقی کے سفر میں وقت کی دھول میں گم نہ ہو جائیں، بلکہ ان سٹیپ رہیں. اس کے لیے ہمیں اپنی میل نیچر کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اپنی فیملی میں اور اپنے ارد گرد سب سے پہلے ان لوگوں کو غائب کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں بھائی آ گیا، کھانا اس کے لیے دے دو، یا اس کو میل کو پریفرنس دو. ہر وہ فیملی جس میں میل کا اور فیمیل کا پرانا رول ابھی تک چل رہا ہے، جہاں میل کو کوئی ڈومیننس ہے، اس کے لیے جگہ خالی کی جاتی ہے، بہن کو کہا جاتا ہے کہ ہٹ جاؤ بھائی آ رہا ہے، یہ چیزیں اس کے لیے چھوڑ دو. اس فیملی میں پلنے والے لڑکوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اب جو لڑکیاں آ رہی ہیں، میں اپنی پریکٹس میں پوچھتا ہوں، 90% لڑکیاں اپنے شوہروں کے یا تو برابر پڑھی ہیں اور بلکہ کئی ان سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں. لیکن کیونکہ ان کی ساسیں جو میری جنریشن کی ہیں، جنہوں نے کوئی ایجوکیشن نہیں دیکھی، جنہوں نے کبھی کسی مرد سے بات بھی نہیں کی، اگر وہ کبھی کسی آدمی سے بات بھی کریں تو پہلے اس کو کہتے ہیں بھائی، تاکہ وہ کنفیوژن نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. ان کی موجودگی میں یہ سب لڑکیاں اپنا پورے پوٹینشیل کو باہر نہیں لا سکتی. تو ہم آنے والی نسلوں کو کیسے اس کے لیے تیار کر سکتے ہیں؟ وہ یہ کہ میل کے ٹریڈیشنل رولز کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. اگر لڑکی کو کھانا پکانا آنا چاہیے تو لڑکے کو بھی کھانا پکانا آنا چاہیے. پہلے میل کماتا تھا، کما کر چیزیں خریدتا تھا، سامان گھر میں لاتا تھا، بیوی اس کو پکا دیتی تھی. اب لڑکی خود ہی جاب کر کے چیزیں خرید کے بھی لا سکتی ہے، پکا بھی سکتی ہے. سو اس کے پاس دونوں ایڈوانٹیج ہیں. لڑکا چیزیں تو لا سکتا ہے، پکا نہیں سکتا، اس نے اپنے ایک ایڈوانٹیج لوز کر دیا. میل آہستہ آہستہ اپنے ایڈوانٹیجز لوز کر رہا ہے. سو پہلی چیز یہ ہے کہ لڑکوں کو وہ تمام چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے جو پہلے عورتیں کرتی تھیں. اگر عورت گھر میں 50% انکم لے کر آ رہی ہے اور 50% آدمی لے کر آ رہا ہے، تو گھر کے باقی رول بھی ان دونوں کو 50% شیئر کرنے پڑیں گے. اگر آدمیوں کا خیال ہے کہ وہ دفتر سے آ کے سرہانے کے نیچے ہاتھ رکھ کے لیٹ جائے گا، اس کی بیوی بھی اتنے ہی گھنٹے کام کر کے آئے گی اور پھر بچے بھی پال لے گی، کھانا بھی پکائے گی اور سب کو بھی کھلائے گی. تو اس نسل میں تو دھونس دھاندلی کے ذریعے یہ چل گیا، اگلی نسل میں یہ نہیں ہوگا. اور تیسری اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ میل اور فیمیل کے اس کانفلکٹ کو اب ہمیں باہر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہر کانفلکٹ جس کو ہم اپنے باہر دیکھتے ہیں وہ ہمارے اپنے اندر بھی موجود ہوتا ہے. سو یہ میل اور فیمیل سٹرگل اور کانفلکٹ صرف ہمارے باہر ہی نہیں، ہمارے اندر بھی ہے. میل اور فیمیل ایک فزیکل فارم بھی ہے، اور یہ دو پرنسپل بھی ہیں. میل پرنسپل ایک لینئر پروگریس کا پرنسپل ہے، ایک ترقی اور ایک کمپٹیشن کا پرنسپل ہے، اور فیمیل ایک ایکسیپٹنس، لو، نرچرنگ کا پرنسپل ہے. اور نیسیسریلی ان پرنسپل کا بوجھ میل کا تمام میل پہ ڈالنا اور فیمیل پرنسپل کا بوجھ فیمیل عورت پہ ڈالنا غلط ہے. ہم میں سے ہر میل کو اپنے اندر فیمیل انرجی اور میل انرجی کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے.
جس طرح عورتوں میں بچوں کے ساتھ محبت کرنا پالنا کا جذبہ ہے، ہمیں بھی اسی طرح زندگی کے ساتھ محبت، بچوں کے ساتھ پیار کرنا اور ان کو پالنا اور شفقت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ جس طرح میل میں ایک کمپٹیشن، آگے بڑھنا اور ترقی کرنے کا جذبہ ہے، عورتوں میں بھی یہی جذبہ ہے، اور ہمیں ان کے اس جذبے کی بھی قدر کرنی چاہیے اور اس کو انکریج کرنا چاہیے۔ تو آنے والے دنوں میں میل اور فیمیل دونوں کو، میل اور فیمیل پرنسپلز اپنے اندر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے باہر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، ان دونوں کے ساتھ کوئی کمبینیشن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ جو لوگ، جو خاندان، جو قومیں اپنی ضد پہ اڑی رہیں گی اور امید کریں گی کہ واپس وہی ایک وقت آ جائے گا جو ان کا کمفرٹ زون ہے، وہ آہستہ آہستہ مٹ جائیں گی۔ دنیا میں موجود ہیں جہاں بہت سی قومیں جنہوں نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، بس ان کے کھنڈر آنے والی قوموں کے لیے ایک وارننگ کے طور پہ کھڑے رہتے ہیں۔ سو یہ تھی ہماری پہلی پریڈکشن کہ مرد کا زمانہ جو ہزاروں سال سے چل رہا تھا، وہ جس شکل میں ہم اسے دیکھ رہے تھے وہ ختم ہونے والا ہے۔ بڑی تیزی سے آپ کو نئے زمانے کو اڈیپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آلریڈی دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے کچھ بچے، لڑکے بہت اچھی کوکنگ کرتے ہیں۔ میرے بہت سے جاننے والوں میں نئی نسل کی لڑکیاں وہ بتاتی ہیں کہ ان کے میاں ان سے بہتر کوکنگ کرتے ہیں اور ان کے بچوں کی زیادہ کیئر کرتے ہیں۔ میرے پاس اب جو نئی فیملیز بچے لے کر آتے ہیں، میرا یہ ریگولر کویسچن ہے ان کے باپوں سے کہ کیا آپ بھی ڈائپر بدلتے ہو؟ کیونکہ میں نے تو کبھی اپنے بچوں کا ڈائپر نہیں بدلا۔ ہمارے زمانے میں میل یہ کرتے ہی نہیں تھے، ہمیں اس میں چھوٹا پن محسوس ہوتا تھا یا بس ہم ٹرینڈ ہی ایسے تھے۔ لیکن اب کے لڑکے بہتر آ رہے ہیں، وہ اپنی بیوی کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں اس کو، بچے کو پالنے کے لیے۔ تو اللہ کرے کہ یہ چیزیں اور بہتر ہوں، ان دونوں میں ایک بہتر اتفاق ہو میاں بیوی میں، اور وہ پیار محبت سے پلیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ آپ کا بچہ صرف تبھی خوش قسمت ہے اگر آپ دونوں میں پیار محبت ہے، خواہ وہ آپ کو کتنی مشکل سے پیدا کرنا پڑے۔ وہ آپ ایک دوسرے کی محبت میں نہیں پیدا کریں تو کم از کم اپنی اولاد کے لیے وہ پیار محبت پیدا کریں۔ جن کے ماں باپ آپس میں ایک پیج پہ نہیں ہوتے یا لڑتے رہتے ہیں، وہ بچے بہت اسٹرگل کرتے ہیں۔ اگر وہ زندگی میں کامیاب ہو بھی گئے، اچھی نوکری کر بھی لی، تو ان کے اندر ایک خلا رہتا ہے جو پھر آگے ان کی نسل میں چلتا رہتا ہے۔ اگلے ہفتے دوبارہ ملیں گے اگلی پریڈکشن کے ساتھ۔ آئی ہوپ یو ہیو انجوائڈ دس ون۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔